ہم ہی اس کلام کی جو ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کو، تمام انسانیت کو یہ چیلنج دے دیا کہ اس کی مثل کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ سارے کے سارے انسان اور جنات جو ہے وہ جمع ہو جائیں تو فرمایا کہ لا یأتون بمثلہ، اس کی مثل نہیں لا سکتا۔ اور فرمایا کہ پورا قرآن مجید نہیں بلکہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعشر سور مثلہ، کہ 10 صورتیں جو ہیں وہ اس کی مثل لے، لیکن اس کی مثل جو ہے وہ اہل مکہ نہیں لا سکا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک چھوٹی سی جو سورت ہے وہ لے آؤ، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ اہل عرب، اہل زبان تھے، وہ اس کی مثل جو ہے چھوٹی سی بھی سورت نہیں لا سکا۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کا قیامت تک کے لیے ہے کہ اس کی مثل کوئی شخص بھی ہے، انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے بھی ہو، اس کی مثل نہیں لا سکتا۔ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ دوسری جو کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں تختیوں کی صورت میں انبیاء علیہ السلام کے حوالے کر، اور انبیاء علیہ السلام نے آگے جو ہے وہ اپنی امت تک ان کتابوں کو جو ہے وہ پہنچایا۔ لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ حوالے کر دی، لیکن جب کلام اللہ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا انتخاب کیا علی قلب، اور جبرائیل امین کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس قرآن کریم کو، اس کلام کو پہنچائیں۔ نزل بہ الروح الامین۔ تو اس طرح کلام اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے جو انتخاب کیا وہ سب سے زیادہ افضل عرفہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھا، اور جبرائیل امین فرشتوں کے سردار کا جو ہے وہ انتخاب کیا۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار تھا۔ اور اسی طرح راتوں میں سے جس رات کا انتخاب کیا وہ لیلۃ القدر کی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کلام کو نازل کیا، اس کلام کو نازل کرنے کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والے نبی انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین کا انتخاب ہوتا ہے، اور مہینوں کا جو سردار ہے رمضان المبارک کا انتخاب ہوتا ہے، اور راتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے۔ تو قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ کتاب جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، لکھ کر حوالے کرتی ہے، اور کلام جو ہے وہ گفتگو کو، بولی کو، بات کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے۔ یہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شرح کیا۔ جتنی بڑی یہ کتاب ہے اتنے ہی بڑے جو ہیں وہ اس کے حقوق ہوں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، میری قوم نے، میرے لوگوں نے
اس کلام کو، اس قرآن کریم کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا۔ اس کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو حقوق ہیں ان کی رعایت نہ کرنا۔ قرآن کریم کا ہر آدمی کے اوپر جو ہے وہ حق ہے، ہر مسلمان پر جو ہے وہ حق ہے۔ آج والدین کے حقوق کی اور بیٹوں کے حقوق کی انسان جو ہے وہ بات کرتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ دو، لیکن قرآن کریم کے حقوق کی جو ہے وہ بات ہی نہیں۔ آج ہماری بستی کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے قرآن کریم کو چھوڑ چھوڑ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع ھذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کی وجہ سے، اس قرآن کریم کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو جو ہے وہ عزت، مرتبہ، مقام اور رفعت دے گا، اور جو اس کو چھوڑ دیں گے، جو اس کو چھوڑنے والے ہوں گے ویضع به آخرین، ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر مسلمان پر قرآن کریم کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھنا، اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھنا، اور اس کے اوپر ایمان لانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کیا ایمان والو ایمان لے کر آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم، اس کے اوپر ایمان لے کر۔ تو سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر ایمان لایا جائے، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو جو ہے وہ نازل کیا۔ قرآن کریم کی مثال فرمایا کہ یہ بارش کی طرح ہے، بارش جو ہے وہ برستی ہے، لیکن دوسری طرف جو زمین ہے اس کی حالات مختلف ہوا کرتے ہیں۔ کوئی زمین جو ہے وہ زرخیز ہوتی ہے، اس پانی کو قبول کرتی ہے، اس کی وجہ سے زمین کے اندر غلے، اس طرح کی مختلف طرح کی چیزیں جو ہے وہ زمین سے اگتی ہیں، جس سے انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو قرآن کریم جس نے اس قرآن کریم کو لیا، اس پر ایمان لایا اور اس کے مطابق عمل کیا، تو قرآن کریم نے اس کو جو ہے وہ نفع دیا، قرآن کریم اس کے لیے نفع مند ہے۔ اور دوسری طرف بنجر زمین ہوتی ہے، وہاں پر جب بارش ہوتی ہے تو پانی وہاں پر ٹھہرتا ہے، اگر پانی ٹھہر جائے تو اس پانی کی وجہ سے اس جگہ پر جو ہے وہ بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جو بڑے بڑے کافر تھے، قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہو رہا تھا، ان کے سامنے نازل ہوا، لیکن دوسری طرف جو زمین تھی وہ بنجر تھی، وہ سخت تھی، اس نے اس قرآن کریم کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا، قرآن کریم نے ان کو جو ہے وہ نفع نہیں دیا۔ دوسرا قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ قرآن کریم کے پڑھنے کا جو حق سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے، ایک رکعت کے اندر 6.5 پارے جو ہے وہ پڑھ دیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے، عبادت کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پاؤں مبارک جو ہے وہ سوج جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رمضان المبارک کے اندر حضرت جبرائیل امین آتے، ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو قرآن کریم سناتے اور ان سے جو ہے وہ قرآن کریم کو سنا کرتے۔ تو اس طرح حضرت جبرائیل امین ان کو سناتے، تو دور کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی ہر رات۔
یا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو جو ہے وہ پڑھنے کا حق ادا کیا. اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تو موت جو آتی ہے، شہادت کی موت جو ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن کریم پڑھتے ہوئے. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب ان کے اوپر وار کیا جاتا ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور اس آیت پر ہوتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کافی. تو کل قیامت والے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی وہ قرآن کریم دے گا. تو قرآن کریم پڑھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جو ہے وہ جائے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں غزوات میں شریک ہوتے، صبح قرآن کریم کی یعنی جب جاتے صبح کے وقت میں تلاوت کرتے اور جب ختم ہوتی تو قرآن کریم جو ہے وہ پورا مکمل کر دیا گیا. تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلا قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا اور دوسرا جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور تیسرا قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا. اس کی مثال صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے ساتھ. شراب کی حرمت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے جو ہے وہ رک جاؤ. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ قرآن کریم کی آیت پہنچی تو کیا ہوا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس کے اوپر عمل کیا، شراب کو اسی وقت جو ہے وہ چھوڑ دیا. جو شراب پاس موجود تھی فی الوقت، اس کو قرآن کریم کا حکم سننے کے بعد استعمال نہیں کیا، اس کو بہا دیا، ضائع کر دیا. اور اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی نماز، مفسرین فرماتے ہیں دوران نماز ہی جو ہے وہ انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دیا. یعنی قرآن کریم کا حکم نازل ہوا، اس کے اوپر عمل کرنے میں جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل بھی دیر نہیں کی. اور اسی طرح قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کو جو ہے وہ تالے لگے ہوئے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ بند، ان کے اوپر قرآن کریم کا بالکل بھی کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنا. اس کی مثال اب حضرات کو میں دے دیتا ہوں کہ تدبر قرآن کیا ہے. نبی کریم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انبیاء علیہ السلام اور مختلف یعنی جو اقوام گزری ہیں ان کے قصے بیان کیے. ایک صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی قصے ہیں ان کو پڑھا جائے اور اس سے جو ہے وہ سبق حاصل کیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لے لیتے ہیں. سورۃ یوسف کے اندر دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام بچپن کے اندر ہیں، بچپن میں ہی جو ہے وہ بھائی مخالف ہو جاتے ہیں، بھائی جو ہے ان کی مخالفت ان سے حسد کرنے لگتے ہیں. والد کو ان سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور ان کو بھی اپنے والد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. اب والد سے جو ہے وہ ان کو دور کر دیتے ہیں، لے جاتے ہیں، جا کر کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو وہاں پر
وہ قافلہ وغیرہ ان کو اٹھا لیتا ہے، بکتے بکاتے پھر بادشاہ خریدتا ہے، ان کے اوپر تہمت لگتی ہے، تہمت لگنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ اب ایک لمبا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گزارتے ہیں۔ دیکھیں کتنی زیادہ تکالیف ہیں، کتنی زیادہ پریشانیاں ہیں، کس ماحول سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ گزرتے ہیں۔ بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، کنویں میں جا کر پھینک دیتے ہیں، اور خواہ میں جو ہے وہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ بادشاہ دیتے ہیں، اس وقت کیا کہتے ہیں؟ والد جب ان کے پاس جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البر من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بینکم، کہ میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا کہ اس نے جو ہے وہ مجھے جیل سے نکالا اور اس نے میری حفاظت کی، جو میری اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی تھی اس نے اس کو ختم کر دیا۔ یہاں پر تکالیف اور ساری کی ساری چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچ رہی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا بھی تھوڑا سا بھی گلہ نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں جیل میں رہا، بلکہ فرمایا کہ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ تعالیٰ نے میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا، یہ احسانات کیے، اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ تو یہ ہے تدبر قرآن کریم کو سمجھنا، اس کے اندر غور و فکر کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واقعات بیان کیے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم ان کو پڑھیں، ان کے اندر غور و فکر کریں اور اس سے جو ہے وہ سبق حاصل کریں اور اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بنتے بنے۔ اب یہاں پر ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے انسان کی زندگی میں تکالیف نہیں ہوتی، پریشانیاں نہیں ہوتی، بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پریشانیوں کا، ان تکالیف کا جو ہے وہ بالکل بھی ذکر نہیں کیا، بالکل بھی تذکرہ نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن کریم کا ایک حق قرآن کریم کو سیکھنا ہے اور قرآن کریم کو سکھانا ہے، خود سیکھنا اور دوسروں کو قرآن کریم سکھانا، اور اسی طریقے سے دوسروں تک اس قرآن کریم کو پہنچانا، دوسروں تک اس قرآن کریم کو پہنچانا، یعنی ان تک یہ بات پہنچانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ آگے سکھایا۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا آ رہا ہے۔ کسی کتاب کا آپ کو کہیں بھی جو ہے وہ حافظ نہیں ملے، قرآن کریم کے جو ہے وہ کتنے زیادہ پوری دنیا کے اندر آپ کو حافظ جو ہے وہ ملے، اور اسی طریقے سے یہ تو ابلاغ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے ذریعے سے یہ قرآن کریم ہم تک جو ہے وہ پہنچا۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، جب ہم ان حقوق کو ادا کریں گے تو پھر ہی ہم قرآن کریم کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے والے، قرآن کریم کا جو ہے وہ حق ادا کرنے والے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلندی دیں گے، رفعت دیں گے۔ ان اللہ یرفع ھذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی وجہ سے بہت ساری اقوام کو، بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ بلند مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، اور جو اس قرآن کریم کو چھوڑ دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ حشر جو ہے وہ آج ہم اپنا دیکھتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے بعد جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن